معزز حاضرین، جناب صدر، مہمان خصوصی اور مہمان اعزازی، اور آپ سب کی اجازت سے اپنے شعری سفر کی ابتدا کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ غریبی ہم نے دیکھا ہے پھٹے کپڑے میں رہتی ہے، غریبی ہم نے دیکھا ہے پھٹے کپڑے میں رہتی ہے، مگر شرم و حیا کے قیمتی پردے میں رہتی ہے، مگر شرم و حیا کے قیمتی پردے میں رہتی ہے۔ غریبی ہم نے دیکھا ہے پھٹے کپڑے میں رہتی ہے، مگر شرم و حیا کے قیمتی پردے میں رہتی ہے، مگر شرم و حیا کے قیمتی پردے میں رہتی ہے۔ یہ ایسی خانقاہیں اصل میں شاہی ٹھکانے ہیں، یہ ایسی خانقاہیں اصل میں شاہی ٹھکانے ہیں۔ فقیری تو کسی درویش کے حجرے میں رہتی ہے، فقیری تو کسی درویش کے حجرے میں رہتی ہے، فقیری تو کسی درویش کے حجرے میں رہتی ہے۔ شکریہ۔ یہ ایسی خانقاہیں اصل میں شاہی ٹھکانے ہیں، یہ ایسی خانقاہیں اصل میں شاہی ٹھکانے ہیں۔ فقیری تو کسی درویش کے حجرے میں رہتی ہے، فقیری تو کسی درویش کے حجرے میں رہتی ہے، اور جہاں موقع ملا بلڈوزروں کے سامنے رکھتی، جہاں موقع ملا بلڈوزروں کے سامنے رکھتی۔ غریبوں کی دکان سرکار کے رستے میں رہتی ہے، غریبوں کی دکان سرکار کے رستے میں رہتی ہے، غریبوں کی دکان سرکار کے رستے میں رہتی ہے، غریبوں کی دکان سرکار کے رستے میں رہتی ہے۔ صابر بھائی، ایک مطلب چند شعر حاضر کرتا ہوں، تازہ ترین کچھ شعر ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ ہمارے قدموں میں چل کر بلندیاں آ جائیں، ہمارے قدموں میں چل کر بلندیاں، ہمارے قدموں میں چل کر بلندیاں آ جائیں، جو تم میں ہیں وہی مجھ میں بھی خوبیاں آ جائیں، جو تم میں ہیں وہی مجھ میں بھی خوبیاں آ جائیں۔ امیر خسرو کی طرح میں جھومنے لگ جاؤں، امیر خسرو کی طرح میں جھومنے لگ جاؤں، جو میرے حصے میں مرشد کی جوتیاں آ جائیں، جو میرے حصے میں مرشد کی جوتیاں آ جائیں، جو میرے حصے میں مرشد کی جوتیاں آ جائیں۔ کچھ ایسا ربط ہو بندے سے اپنے مولا کا، کچھ ایسا ربط ہو بندے سے اپنے مولا کو، کچھ ایسا ربط ہو بندے سے اپنے مولا کا، دعا کو ہاتھ اٹھا دے تو روٹیاں آ جائیں، دعا کو ہاتھ اٹھا دے تو روٹیاں آ جائیں، دعا کو ہاتھ اٹھا دے تو روٹیاں آ جائیں، اور قدم قدم پہ گناہوں کے ڈھیر ملتے ہیں، قدم قدم پہ گناہوں کے ڈھیر ملتے ہیں۔ میرے نصیب میں بھی تھوڑی نیکیاں آ جائیں، میرے نصیب میں بھی تھوڑی نیکیاں آ جائیں، میرے نصیب میں بھی تھوڑی نیکیاں آ جائیں، میرے نصیب میں بھی تھوڑی نیکیاں آ جائیں۔ اور حضرات، ایک غزل کے چند شعر اور پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ ہاں، وہ بھی پیش کروں گا۔ عرض کرتا ہوں کہ لکھ رہے تھے ہم تو اپنی بے زبانی ریت پر، لکھ رہے تھے ہم تو اپنی بے زبانی ریت پر، لوگ سمجھے ہم نے لکھی ہے کہانی ریت پر، لوگ سمجھے ہم نے لکھی ہے کہانی ریت پر، اور زلف لیلا کی اسیری راس آئی قیس کو، زلف لیلا کی اسیری راس آئی قیس کو، کاٹ دی پھر اس نے اپنی زندگانی ریت پر، کاٹ دی پھر اس نے اپنی زندگانی ریت پر، کاٹ دی پھر اس نے اپنی زندگانی ریت پر، اور ساتھ اپنے لے چلو تم ہم کو دریا کے قریب، ساتھ اپنے لے چلو تم ہم کو دریا کے قریب، گفتگو ہم بھی کریں گے زعفرانی ریت پر، گفتگو ہم بھی کریں گے زعفرانی ریت پر، اور وہ بہار زندگی کا ترجمہ کیسے کرے،
وہ بہار زندگی کا ترجمہ کیسے کرے؟ کٹ گئی ہے جس پرندے کی جوانی ریت پر، کٹ گئی ہے جس پرندے کی جوانی ریت پر، اے ہوا تو ہی بتا کیسا غضب تو نے کیا، اے ہوا تو ہی بتا کیسا غضب تو نے کیا، مل نہ پائی ہم کو اپنی ہی نشانی ریت پر، مل نہ پائی ہم کو اپنی ہی نشانی ریت پر۔ اور صابر بھائی ایک غزل یہ پرسوں شروع کی تھی، اس میں 2-3 شعر ہو گئے، ملاحظہ فرمائیں۔ مطلب یہ عرض کرتا ہوں کہ تمہیں بچھڑنے کا ہم سے آخر ملال کیوں ہے، سوال یہ ہے، تمہیں بچھڑنے کا ہم سے آخر ملال کیوں ہے، سوال یہ ہے، اور بچھڑ کے تم کو ہمارا اتنا خیال کیوں ہے، سوال یہ ہے، بچھڑ کے تم کو ہمارا اتنا خیال کیوں ہے، سوال یہ ہے، بچھڑ کے تم کو ہمارا اتنا خیال کیوں ہے، سوال یہ ہے، اور وہ جس سے میرا کوئی تعلق کبھی نہیں تھا، وہ جس سے میرا کوئی تعلق کبھی نہیں تھا، وہ میری جاں کا وبال کیوں ہے، سوال یہ ہے، وہ میری جاں کا وبال کیوں ہے، سوال یہ ہے، وہ میری جاں کا وبال کیوں ہے، سوال یہ ہے، اور سفر کیا جس پہ زندگی بھر ایک ایک سانس صرف کر دی، سفر کیا جس پہ زندگی بھر ایک ایک سانس صرف کر دی، وہ راستہ اب ہماری خاطر محال کیوں ہے، سوال یہ ہے، وہ راستہ اب ہماری خاطر محال کیوں ہے، سوال یہ ہے، نہ کوئی الجھن نہ کوئی مشکل، نہ یاد ماضی نہ فکر فردا، نہ کوئی الجھن نہ کوئی مشکل، نہ یاد ماضی نہ فکر فردا، کئی دنوں سے میری طبیعت نڈھال کیوں ہے، سوال یہ ہے، کئی دنوں سے میری طبیعت نڈھال کیوں ہے، سوال یہ ہے، اور سنا ہے پتھر کو دھڑکنوں سے نوازنے کا ہنر ہے تم میں، سنا ہے پتھر کو دھڑکنوں سے نوازنے کا ہنر ہے تم میں، تمہیں یہ حاصل کمال کیوں ہے، سوال یہ ہے، تمہیں یہ حاصل کمال کیوں ہے، سوال یہ ہے، اور ہمیں نے تم کو محبتوں کا ہنر سکھایا، ہمیں نے تم کو محبتوں کا ہنر سکھایا، ہمیں سے آخر سوال کیوں ہے، سوال یہ ہے، ہمیں سے آخر سوال کیوں ہے، سوال یہ ہے، ہمیں سے آخر سوال کیوں ہے، سوال یہ ہے۔ اور حضرات ایک غزل ترنم سے کچھ شعر پیش کرتا ہوں، لہذا فرمائیں، یہ بھی نئی غزل ہے، سماعت کریں، مطلب پیش کرتا ہوں۔ غم سے وہ بھی آشنا ہو، یہ ضروری تو نہیں، غم سے وہ بھی آشنا ہو، غم سے وہ بھی آشنا ہو، یہ ضروری تو نہیں، عشق اس کو بھی ہوا ہو، یہ ضروری تو نہیں، عشق اس کو بھی ہوا ہو، یہ ضروری تو نہیں۔ شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ صرف آزر کو ہے حاصل ہم کلامی کا شرف، صرف آزر کو ہے حاصل ہم کلامی کا شرف، سنگ سب سے بولتا ہو، یہ ضروری تو نہیں، سنگ سب سے بولتا ہو، یہ ضروری تو نہیں۔ اور شعر سماعت کریں حضرات۔ بغض و کینہ
اور حسد سے دل ہمارا پاک ہے، بغض و کینہ اور حسد سے دل ہمارا پاک ہے، اس کا دل بھی آئینہ ہو یہ ضروری تو نہیں، اس کا دل بھی آئینہ ہو یہ ضروری تو نہیں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے حضرات، آپ جس کے حق میں کرتے تھے دعائیں رات دن، آپ جس کے حق میں کرتے تھے دعائیں رات دن، اس کے لب پر بھی دعا ہو یہ ضروری تو نہیں، اس کے لب پر بھی دعا ہو یہ ضروری تو نہیں۔ آخری شعر پڑھتا ہوں اس کے بعد اجازت۔ ساری دنیا سے خفا رہتا تھا میں جس کے لیے، ساری دنیا سے خفا رہتا تھا میں جس کے لیے، وہ بھی دنیا سے خفا ہو